کہ عند القبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بہت اچھا سوال ہے، اور اس میں بڑے بڑے مفتیان کرام بھی غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہیں۔ درود پاک جو ہے، درود پاک اللہم صلی علی تقریباً 22 صحابہ سے 45 سیغوں کے ساتھ ثابت ہے درود پاک کتب حدیث میں، اور سب جتنے سیغے ہیں آگے مختلف ہوتے ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہاں سے درود شروع ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کا درود اور جیسے آگے لاحقے لگاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان و ما یکون، اس طرح کا درود نہ پیغمبر کریم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے۔ رہ گیا یہ جو فرق کرتے ہیں کہ قبر پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور دور اللہم صلی علی، یہ جو فرق ہے یہ فرق ہی بدعت ہے، اور یہ فرق نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ تابعین نہ ائمہ مجتہدین سے، بلکہ درود قبر پر بھی وہی ہے اور دور بھی وہی ہے، اور درود یہی ثابت ہے اللہم صلی علی محمد۔ جو آدمی قبر یا غیر قبر یا عند القبر یا بعید از قبر کا فرق کرتا ہے تو اسے دلیل دینا ضروری ہے، ورنہ تحریف فی الصلاۃ، درود میں تحریف کا مرتکب ہوگا، اور یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ سلام جو ہے وہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں قد عرفنا السلام، سلام ہم نے پہچانا ہے، اور وہ سلام ہے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، اور یہ سلام ثابت ہے۔ نماز کے اندر بھی یہ سلام ہے، اور قبر انور پر بھی کسی کو جانا نصیب ہو تو وہاں قبر انور پر تو جانا نصیب ہو تو ممکن نہیں ہے اس وقت۔ یہاں تو آپ نے دیکھا ہے، ابھی کل ہم بھی دیکھ رہے تھے، اب تو انہوں نے ایک لین اور زیادہ دور کر دی ہے، تو 5 دیواریں ہیں قبر انور کے ارد گرد، اور پھر مسلم جو سلام پڑھ رہا ہے آپ خود دیکھیں، یہ اندر روزہ بھی بننا مشکل ہو گیا ہے، اند القبر تو اس سے بھی اب ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دھوکہ ذہن سے نکال لیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اند القبر کوئی جا سکتا ہی نہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بالفرض جا سکتا ہوتا آپ کی قبر انور تک، تب بھی درود تبدیل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سلام بھی وہی ہے جو آپ سے ثابت ہے، اور درود بھی وہی اللہم صلی علی جو آپ سے ثابت ہے۔ اس طرح سوال ہے کہ یہ عند القبر آپ صلاۃ والسلام سنتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں سنتے تو نہ سننے کی دلیل کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت عام سوال ہے۔ پہلی بنیاد تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مولوی حضرات عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پہلے عند القبر کا معنی متعین کرو، کہ آیا جہاں